السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اونٹ کے پیشاب سے متعلق جو ہمارے یہاں پر باتیں چلتی ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی پر نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں پر گائے کا پیشاب حلال ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں کے یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے، اور اس کے لیے بخاری کی کچھ احادیث پیش کی جاتی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بخاری کے احادیث کو دیکھیں گے، جیسا کہ دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے اسلام 360 سے احادیث کے نمبر کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام 360 5686 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل اور ارینا، یہ دو قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہمارے پیٹ پھول چکے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو آپ دیکھیے، یہاں پر صرف یہ فرمایا کہ تم فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں پر ہمارے صدقے کے زکوٰۃ کے اونٹ ہے، ان کا دودھ پیو۔ اس حدیث میں پیشاب کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، اس حدیث میں پیشاب کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور اسی کے نیچے آپ کو ایک دوسری حدیث ملے گی، اس کے اوپر آپ کو ایک حدیث اسلام 360 میں ملے گی جس کا نمبر 5685 ہے۔ وہاں پر آپ کو یعنی کچھ الفاظ کا اضافہ آپ کو ملے گا۔ جب انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پیٹ پھول چکے ہیں، ہمیں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیجئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم فلاں مقام پر چلے جاؤ اور اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو۔ یہ دو حدیثیں، اور کتاب الطب بخاری جلد سوم میں بھی ہمیں یہ دو حدیثیں ملتی ہیں۔ تو یعنی ان دو حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد میں یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل اور ارینا کہ ان لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے پیشاب کا دودھ کے ساتھ پیشاب ملا کر یہ پینے لگے، تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب پینے کا حکم دیا ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز راویوں کے تصرف سے پیدا ہو گئی ہو۔ دیکھیے قرآن کریم آپ دیکھیے جس میں اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حلال چیزوں کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں۔ تو پیشاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے یہ حدیث بیان نہیں کی جاتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹوں کے دودھ کو پینے کی اجازت دی تھی، اونٹ کے پیشاب کو پینے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں دی تھی۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی حلال ہے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹوں کے بارے میں ہرگز نماز مت پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے۔ لہٰذا وقت ہمارے پاس کم ہے، یہ مختصر سے وقت میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اونٹوں کے پیشاب کو پینے کا حکم دیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہیں پر آپ کو حدیث ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب نہیں بلکہ اونٹ کا دودھ پینے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح